بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات ذکر فرمائے تھے اور رسول اللہ صاحب کو تسلی دی تھی کہ دیکھیں داؤد علیہ السلام بھی ابتدا میں آپ کی طرح غریب بھی تھے، نادار تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کی اور جہاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاد کی برکت سے، اس محنت کی برکت سے، اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے کی برکت سے اللہ نے ان کو رسالت نبوت سے بھی نوازا اور اللہ نے خلافت سے بھی نوازا. اسی طرح آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن عظیم الشان خلافت عطا کرے گا. لہذا وقتی طور پر اگر کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ سختی ہیں تو ان سے دل برداشتہ نہ ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی اس آزمائش کا بھی ذکر کیا کہ عبادت والے وقت میں آپ کے کمرے میں دیوار پلنگتے ہوئے ایک دو آدمی داخل ہوئے اور ان کی گفتگو کا انداز بھی ٹھیک نہیں تھا. تو داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے رب کی طرف سے آزمائش تھی. انہوں نے اپنی لغزش پہ اللہ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے تو اللہ نے ان کی لغزش معاف کی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا ہمارے ہاں بڑا رتبہ ہے اللہ اور بڑا اچھا ٹھکانہ ہے. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے اور ساتھ خطاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کی کچھ ذمہ داریاں، فرائض، اصول وہ سمجھائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا. بنیادی طور پر تو نائب حضرت آدم علیہ السلام تھے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ. اور اصل کام اس خلیفہ کا کیا تھا؟ اللہ کا نظام، اللہ کے احکام کو زمین پہ نافذ کرنا، یہ تھا. اسی طرح یہ خلافت کا لفظ دنیا کی ظاہری ملکیت اور حکومت کے لیے بھی آتا ہے کہ اگلے چلے جاتے ہیں اور پچھلے جب آ جاتے ہیں تو زمین کے مختلف خطوں کے حصوں کے جن کے آباء و اجداد مالک تھے یا حکمران تھے وہ ان کے جانشین بن جاتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں. اور نسل در نسل یہ چیز آدم علیہ السلام سے آج تک چلی آ رہی. لیکن اصل خلافت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے نفاذ کی ہے جو حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اس سلسلے میں اللہ نے جہاں آدم علیہ السلام کو پہلا خلیفہ بنایا
تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو یہ خلافت عطا کی. انبیاء کے علاوہ غیر انبیاء کو بھی عطا کی، جیسے خلفائے اربعہ. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کی. آپ کی زندگی میں جزیرہ نما جتنا عرب ہے سب پہ آپ کی خلافت قائم ہو چکی. اور پھر آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کے خلفاء کو تو اللہ نے آدھی دنیا پہ خلافت عطا کی. تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلافت عطا کی. یہاں داؤد علیہ السلام کی بات ذکر ہو رہی ہے، لیکن یہ اصول جہاں ان کے لیے ہیں ہمارے لیے بھی ہے. ہماری خلافت کے لیے، حکومت کے لیے، حکمرانوں کے لیے یہ اصول ہیں. وہ کیا اصول ہے؟ پہلا اصول فاحکم بین الناس بالحق، کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو حق کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ. عدل و انصاف. عدل کا حکم عام لوگوں کو بھی ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے. تقوی کے قریب ترین ہے. تقوی کا متقی پرہیزگار ہونے کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب آدمی فیصلہ کرتا ہے. ایک طرف رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، ایک طرف پرایا آدمی ہے، ایک طرف دوست ہے، دوسری طرف دشمن ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے. ایک طرف پیسہ ہے، سفارش ہے، دوسری طرف وہ چیز نہیں ہے، وہ غریب آدمی ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی میں خوف خدا کتنا ہے. ظاہر ہے اگر ایسے موقع پر آدمی دشمن کو نہیں دیکھتا، پیسے کو نہیں دیکھتا، سفارش کو نہیں دیکھتا، جو فیصلے کا مستحق ہے اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، تو اس میں خوف خدا ہے. اور یہ صحیح معنوں میں متقی پرہیزگار ہے. تو پہلا یہ کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں عدل و انصاف کے ساتھ. اور دوسرا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات کی پیروی نہ کریں. اللہ کا حکم چھوڑ کے، اللہ کے رسول کا حکم چھوڑ کے اس کے خلاف فیصلہ دے دینا. جہاں دل چاہتا ہے، من چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فیصلہ دے دینا، یہ خواہشات کی پیروی ہے. اس کا سبب کچھ بھی ہو، سفارش ہو یا رشتہ ہو یا رشوت ہو. اسی طرح جہالت ہو کہ معاملات کی پوری تحقیق نہ کر کے بلا تحقیق کے فیصلہ دینا، یہ بھی خواہشات کی پیروی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ خواہشات کی پیروی نہ کریں. اللہ کے حکم کو دیکھنا، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ دینا. وہ حق پہ مبنی ہوگا، عدل پہ مبنی ہوگا. اور اگر رشوت کو دیکھ کے فیصلہ کرے، سفارش کو دیکھ کے یا رشتہ داری کو دیکھ کے یا دشمنی کو دیکھ کے اس کے خلاف فیصلہ دے، یہ خواہشات کی پیروی ہوگی. پھر اللہ کے حکم کو چھوڑ کے حق کے خلاف فیصلہ دے دینا، یہ خواہش کی پیروی ہوگی، خواہشات کی پیروی ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خواہشات کی پیروی کرنا یہ گمراہی کا سبب ہے. کس کا سبب ہے؟ گمراہی کا. یہاں داؤد علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اور بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی رعیت دے دے اور وہ اس رعیت کا کیا ہے؟ حاکم ہے، اور پھر وہ اس کی خیرخواہی کے فیصلے نہ کرے، خیرخواہی کے اپنے فیصلوں میں اس رعیت کی خیرخواہی نہ کرے، خیرخواہی کی رعایت نہ کرے، خیرخواہی کو نہ دیکھے، ایسے فیصلے کرے کہ جن میں ان پہ ظلم ہو، اللہ ایسے شخص پہ، ایسے حاکم کے پہ جنت حرام کر دیتا.
ایسے رسول نے فرمایا کہ جو جج، جو قاضی، جو حاکم فیصلے میں رشوت لے کے، سفارش قبول کر کے، یا معاملے کی چھان بین نہ کر کے بلا تحقیق کسی کے خلاف فیصلہ دے دے، تو ایسا جج بھی جہنمی ہے۔ آج اگر ہمارے عدالتی نظام کو دیکھ لیں، وہاں تو عدل وہاں نام کی چیز نہیں ہے، عدل نام کی چیز نہیں ہے، اور فیصلے بکتے ہیں، پیسوں پہ فیصلے ہوتے ہیں، پیسوں پہ، سفارش پہ، رشوت پہ۔ اسی کے بارے میں اللہ اخبار فرماتے ہیں کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ اور پھر اللہ نے ایسے لوگ کے لیے بڑی وعید بھی سنائی ہے، بڑی وعید۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، فیصلے میں ہو، معاملات میں ہو، تجارت میں ہو، عام اپنی زندگی گزارنے میں ہو، اجتماعی ہو یا انفرادی زندگی گزارنے، اللہ کے راستے سے ہٹ جائے، خواہشات کی پیروی کر کے زندگی گزارے، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے سخت عذاب ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا، حساب کے دن کو بلا دیا، محاسبہ اعمال کو بلا دیا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ سخت سزا ملے گی۔ آج کے جج، آج کے قاضی اور آج کے وکیل جو معاملے کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں حقیقی معاملے کو ججوں پہ، عدالتوں پہ پیسے لے کے لوگوں سے، اور غلط بیانی کرتے ہیں ججوں کے سامنے۔ وہ سارے سوچتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اللہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں خلافت کے اصول بتایا اور خلیفہ کی ذمہ داریاں۔ اگلی جو آیات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، وقوع قیامت اور رسالت کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر وہی اصل مضمون شروع ہو جائے گا خلافت کا، سلیمان علیہ السلام کے ذکر سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین کو بے مقصد نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے، کیا؟ کہ لوگ مجھے پہچانے کہ یہ اتنا بڑا جو کارخانہ ہے یہ ویسے نہیں چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا ہے، جیسے اس کو بنانے والا ہے تو اس کو کوئی چلانے والا بھی ہے، اور جیسے اس کا آغاز ہے تو اس کا انجام بھی ہے۔ ہر چیز کا جہاں آغاز ہوتا ہے وہاں انجام ہوتا ہے، تو ایسے یہ کارخانہ اس کا بھی جہاں آغاز ہے وہاں انجام بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے مقصد نہیں بنایا، مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کارخانہ جب تک یہ ہے، اس کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچانے، انسان اپنے رب کے پہچانے، اس کی کامل قدرت کو پہچانے، اسی سے اس کی وحدانیت کو پہچانے، اور پھر یہ بھی سوچے، اس پر غور فکر کرے کہ ایک دن اس کارخانے نے اپنے انجام کو پہنچنا، اور پھر ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو نیک و بد لوگ ہیں، اچھے برے لوگ ہیں، ان کو سزا بھی دے رہی ہے، سزا بھی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کو جب لوگ سوچتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مفسد، فسادی اور ایمان والے، نیک اعمال والے دونوں برابر نہیں۔ اللہ کے نزدیک متقی، پرہیزگار اور فاسق و فاجر یہ دونوں برابر نہیں۔ اور یہ چیز کس سے پتہ چلتا ہے؟ اس کتاب سے۔ جو اس کتاب میں غور فکر کرے گا، برکتوں والی کتاب ہے،
تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نزدیک ایمان والا اور اللہ کے نزدیک فسادی یہ دونوں برابر نہیں، متقی پرہیزگار اور فاسق فاجر برابر نہیں، ایک کا اچھا انجام ہے اور اس کا ایک کا برا انجام ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ اس کتاب کی آیات میں غور فکر کرے اور اس طرح عقل والے سے نصیحت حاصل کرے۔ دیکھ لیں ترجمہ، یا داؤد اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ، بے شک ہم نے بنایا آپ کو خلیفہ فی الارض زمین میں، فاحکم بین الناس بس فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان بالحق حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوا اور نہ پیروی کرے خواہشات کی، فیضلک عن سبیل اللہ پس وہ ہٹا دے گی آپ کو اللہ کے راستے سے، ان الذین یضلون بے شک وہ لوگ جو ہٹتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید ان کے واسطے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب اس وجہ سے کہ انہوں نے بھلایا حساب کے دن کو، وما خلقنا السماء والارض اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو زمین کو، وما بینہما اور ان چیزوں کو جو ان دونوں کے درمیان ہے، باطلا بے مقصد، ذالک ظن الذین کفروا یہ خیال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، جو کوئی قیامت کے قائل نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، یہ ان کا گمان ہے جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے۔ فویل للذین کفروا من النار باعث ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کس چیز سے ہلاکت ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیا ہم ٹھہرا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کالمفسدین فی الارض اور ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد بچاتے ہیں، ام نجعل المتقین کالفجار یا ہم کر دیں گے متقی پرہیزگار لوگوں کو فاسق اور فجار لوگوں کی طرح۔ کتاب انزلنا الیک یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف، مبارک برکت والی ہے، یدبروا آیاتی کیوں اتاری ہم نے؟ یدبروا آیاتی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور فکر کریں، غور فکر میں ادنا درجہ پڑھنے کا ہے، اس کے بعد درجہ اس کو سمجھنے کا ہے، اور اس کے بعد اس سے اس کے اصول میں غور فکر کرنے کا ہے، اس کے اصول سمجھنے کا ہے اس کے بعد، اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل کا درجہ ہے، اس کے بعد 5واں درجہ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا غور فکر میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں غور فکر میں۔ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ عقل والے لوگ اس سے کیا کریں، نصیحت کریں، حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیحت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔